کیا کیا، کیونکہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ سوائے مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ جن رہنماؤں کے نام یہ لے رہے تھے ان کے علاوہ باقی سب سے ریکوری ہوئی ہے. آپ کو پتہ ان کے علاوہ پیپلز پارٹی سے بھی ریکوری ہوئی ہے اور جاری ہے. یہ جو فیک اکاؤنٹ کیس تھا، جعلی بینک اکاؤنٹ کیس، اس میں بلینز میں ریکوری ہو چکی ہے. اس میں چل رہا ہے 8 ارب 10 ارب روز آ رہی ہے. آہستہ آہستہ اس میں پلی بارگین ہو رہا ہے، ریکوری ہو رہی ہے اور بندے معاہدے کر کے ریلیز ہو رہے ہیں. تو واحد ہے مسلم لیگ نون اور ان کے رہنما. تو زبیر صاحب کا چیلنج ہے چیئرمین نیب جاوید اقبال کو کہ اگر ہمارے لوگوں سے آپ پیسے نکلوائیں گے تو تب ہم یہ مانیں گے کہ آپ کی کارکردگی. اچھا چلے، میں تو کوئی بریف نہیں ہولڈ کرتا جاوید اقبال ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ جاوید اقبال اور اصغر حیدر یہ دونوں بالکل ڈیزرونگ لوگ ہیں اور انہوں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور بڑے بڑے ناموں والے لوگوں کو بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا. اور جی اس وقت 1300 ارب سے زیادہ کے کیسز جو ہے ہاں وہ بالکل پینڈنگ ہے اور 1200 کچھ اور کئی انکوائریاں انویسٹیگیشن سٹیج یہ وہ. پرابلم وہاں آ رہی ہے عدالتی سسٹم میں. ججز کا وہ بھی کچھ جسٹس گلزار نے حکم دیا ہے، پتہ نہیں اپوائنٹ ہوئے کہ نہیں. ابھی نہیں ہوئے. ابھی جو 1 مہینے کا تھا نا اس کے اندر رہینس ہونی چاہیے اور ملزم پارٹی جو ہے ان کو کہیں بھائی آپ اپنا ثبوت دیں. تو یہ مقدمے اب اپنی انجام تک نہیں پہنچے. لیکن اگر ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جاوید اقبال پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ فلاں سے پیسے کھا گیا ہے، فلاں سے یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی سن لیتے ہیں، سنائیے جی. اس معاملے کو ہم عدالتوں میں ضرور لے کر جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. باقی سارے دروازے تو انصاف کے بند ہوتے جا رہے ہیں. اس میں چوہے صاحب قانونی اور آئینی طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین نیب لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی مرضی سے اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور جو کنسلٹیشن ہوئی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بارے میں تو وہ ہوئی ہے ایک ٹینیور کے لیے، ان کی ایکسٹینشن کے لیے کنسلٹیشن نہیں ہوئی. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن ہوئی تھی. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کی مرضی سے آئے تھے. اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور مسلم لیگ نواز بھی کہ چیئرمین نیب نے فلور کراسنگ کی اور مل گئے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب وہ یہ کہتے ہیں تو وہ ان کا یہی ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دی گئی ایسی صورت میں وہ اس کو چیلنج کریں گے. چیلنج کریں وہ تو ان کا رائٹ ہے. اور ماضی میں رائٹ ہے نا، لیکن ماضی میں ہو چکا ہے نا یہ کہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی جسٹس ریٹائرڈ سید دیدار حسین شاہ کے معاملے میں. ان کو چیئرمین نیب اپوائنٹ کرنا تھا. اپوائنٹمنٹ اسی طریقے سے یعنی کہ بہت ہی سطحی قسم کی ایک خط لکھ دیا وزیر اعظم نے، اس کا لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے جواب آ گیا. چودھری نثار علی خان تھے اس وقت، انہوں نے اپوائنٹ کر دیا تو وہ چیلنج ہو گئی سپریم کورٹ میں اور افتخار حسین چودھری صاحب تھے چیف جسٹس، انہوں نے ان کو اوورٹرن کر دیا اور سیٹسائڈ کر دیا اس اپوائنٹمنٹ. لیکن گورنمنٹ تو آرڈیننس لا کے اگر ان کو ایک ٹرم کے لیے ایکسٹینشن دے دے اور اس کو اپنا پارلیمنٹ سے انڈورس کرا دے تو پھر اس میں کون سی لیگلٹی رہ جاتی ہے؟ اس کے لیے پھر سینٹ میں آپ کو سپورٹ لینی پڑے گی. میں نے کہا پارلیمنٹ سپورٹ لینی پڑے گی نا، کیونکہ سینٹ میں آپ کے پاس پھر اگر سینٹ میں نہیں پاس ہوتی ورنہ تو ہو جائے گی. اب وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے، لیکن نہیں تو مشترکہ سیشن میں کر لیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. وہ نہیں وہ تو نہیں لینا چاہتے، ان کو ابھی سے کلیئرلی کہہ دینا چاہیے کہ میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں. بھائی جتنا انہوں نے کام کیا میں تو کہتا ہوں ان کو لینی چاہیے. نہیں سر دیکھیں جتنا کام کر دیا بہت اچھی بات ہے، ان کے کریڈٹ پہ ہے، کر رہے ہیں بڑی کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کہ نیب کے اندر سے بھی کافی زیادہ مزاحمت تھی. وہ ری اسٹرکچرنگ کرنا چاہ رہے ہیں نیب کے اندر، ان کو نہیں کرنے دے رہے کچھ آفیسر. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. اچھا. کیونکہ نیب کے اندر بھی کافی ایک پورا
یعنی جس طرح پورے ملک دے وچ گند پیا ہے اتنے بھی یہی ہے یہ اندر موجود ہے وہ گریٹ 2021 فلانا ٹمکانا یہ اس طرح کی چیزیں اندر چلتی رہتی I still believe he should be given extension نہیں میں or another term. میرا ان سے کیونکہ بہت درینہ تعلق ہے تقریباً 21 سال سے اچھا تو میں چاہوں گا کہ وہ آرام سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں پیورلی اور میرڈ کہہ رہا ہوں. باعزت طریقے سے ان کو وہ یار باعزت طریقے یہ کام بھی تو کسی نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. نہیں تو نئے بندے کو موقع دینا چاہیے. نئے آدمی آئیں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ مشورہ کریں اور آئیں, کیونکہ ورنہ یہ پچھلا سارا کام اس کی. اور دوسری وجہ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن کی بات کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اور کس نے کرنی ہے؟ چلیں اب ہم ایگری نہیں کر رہے سر. ہاں ہم کیوں نہیں کر رہے, میں تو ان کو یہی کہوں گا کیونکہ جانا چاہیے کام. میرا ووٹ ان کے اگر وہ ایکسٹینشن ان کو دی جاتی ہے تو اس کے حق میں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا رضا کرانا مشورہ ہے کہ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا میرا یہ ہے ہمارا ڈس ایگریمنٹ. چوہے صاحب لاہور میں بتائیے کیا لاہور میں کیا پنجاب میں سارے پاکستان میں ایک ہی بات ہے کہ لوگ بل بلا رہے ہیں مہنگائی سے, اور ابھی تک دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ مہنگائی کے جن پر قابو ڈالا جائے, اشیاء ضروریہ جو ہے ان کی وافر مقدار مارکیٹوں میں ہو اور گاہک کوئی نہ نظر آئے, ایسی کوئی صورت نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے دورہ لاہور کیا اور اس کے بعد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.